کے لیے جو مسائل پیدا ہو چکے تھے، خاص طور پہ ریکوڈک کا جو منصوبہ تھا، اس میں پاکستان کو 11 ارب، جی ہاں جی، 11 ارب ڈالر کا پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا، 11 ارب ڈالر کا۔ پھر آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی پاکستان 11 ارب ڈالر پے کرے گا۔ پھر اس میں عمران خان کے دور میں ان سے نیگوشیٹ کر کے اس کو ختم کروایا گیا تھا، اور الٹا کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، اور جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کے دور میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ساری آپ کی منرلز کی پالیسی ہے اس وقت، حکومت والے جو بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بالکل بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو پاکستان کی ترقی ہوگی جس میں ملک کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو سب کچھ اچیو ہوا تھا یہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں۔ اگر ان کے ساتھ آپ کی جو مائننگ کمپنی ہے ریکوڈک کا جو کیس ہے اس میں اگر آپ مذاکرات کر کے وہ جو 11 ارب ڈالر، یہ 3 ارب ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے لینے تھے، تو کیا ہوا جو 11 ارب ڈالر کا ہم پہ جرمانہ ہوا تھا، تو وہ اگر ہم معاف نہ کرواتے، اس وقت کی حکومت کا وہ کردار نہ ہوتا، تو یہ جو ساری چیز اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، اس میں اس وقت بھی عالمی سطح کی یہ خبر بنی تھی، یہ وال اسٹریٹ جرنل کے سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ریچز ڈیل ود مائننگ کمپنیز، پاکستان سائنز اے ڈیل ٹو اوائڈ $11 بلین پینلٹی ان ریکوڈک کیس۔ اس کے علاوہ پاکستان نے مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ خبر ملے گی۔ یہ سامنے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ وغیرہ ہو رہا ہے، وہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں۔ پیچھے وزیر اعظم پاکستان بھی کھڑے ہیں، احمد اظہر صاحب بھی کھڑے ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی کھڑے ہیں، کینیڈا کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی کھڑی ہیں، اور دیگر شخصیات بھی کھڑی ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈیل کس طرح ممکن ہو پائی تھی، اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ڈیل تھی اس میں یہ جس طریقے سے نیگوشیٹ ہوئی، یہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑی ڈیل تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کے فیوچر کے لیے، میرے اور آپ کے فیوچر کے لیے، یہ جو جرمانہ پاکستان کے اوپر پڑا ہوا تھا نا، یہ پاکستان کی حکومتیں تو اس سے جان چھڑوا رہی تھیں، یہاں تک کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا، ایک دوست ملک نے کہا کہ 1 ارب ڈالر آپ ہم سے لے لیں، باقی ہم جانے اور یہ ڈیل جانے، ہم دیکھ لیں گے۔ دیگر جو دوست ممالک تھے وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ تھے، وہ کہتے جی تھوڑا سا پیسہ آپ ہم سے لے لیں، ہم یہ جرمانہ شانہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، آپ چھوڑ دیں۔ پھر اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے، اس ڈیل کے لیے، ایک مشرق وسطیٰ کے بڑے امپورٹنٹ ملک کے پاس بڑی امپورٹنٹ شخصیات گئی تھی، اور ان کے جو وہاں کے جو سربراہ ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کی جا سکے۔ یہ اس لیے کہ اب یہ عالمی سطح کے اوپر عالمی عدالت سے ایک طرح سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے، تو اس کو کیا ہو سکتا ہے، اس کو نا کوئی ہماری ایک طرح سے کوئی جانچ چھڑائی جائے۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہم کوشش کریں گے پر ممکن نہیں ہے۔ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ پھر یہ ڈیل ہوئی، پھر یہ بات چیت ہوئی، نیگوشیشنز ہوئی عمران خان کے دور میں، اور اس وقت جو ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے ان منرلز کی بات کر رہے ہیں وہ سارا مرہون منت ہے اس ڈیل کا جو عمران خان کے دور میں ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ کہنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ حقائق کے برعکس ہوگا اگر اس کو آپ اس میں مینشن نہ کریں۔ اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار تھا، بلکہ میرے پاس اکثر بہت دوست ہوتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز دیتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو جنرل رکھتا ہوں، بہت زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ضروری ہے بتانا کہ اس میں منسٹری آف فائنانس کے لوگ تھے، پر اس کے اندر ہماری جو ایجنسی ہے، اسپیشلی ہمارے جو ادارے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ بڑی میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں کر رہا۔ ایم آئی کے افسران تھے نیگوشیشن ٹیم میں، اور پھر یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ کس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے، منسٹری آف فائنانس کے لوگوں کو تھوڑی ہیلپ کرنا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا FATF کی لسٹ میں بھی ایک کافی کام ہوا تھا۔ تو اس میں ایم آئی کے لوگوں کا بڑا کلیدی کردار تھا، ان کے افسران کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور یہ سب نے یہ جو کیا تھا یہ کس کے لیے کیا تھا، یہ میرے اور آپ کے فیوچر کے لیے کیا تھا، پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا تھا۔ اور آج جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں اتنا پوٹینشل ہے، تو یہ سارا پوٹینشل جو اگر ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ وہ کس کی مرہون منت ہے، وہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی، جو ان کی حکومت نے کردار ادا کیا تھا، اس وقت اداروں نے جو کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت جو اپوزیشن میں لوگ تھے وہ ہمارے اداروں پہ اس وقت کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، اس کی تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس زمانے میں اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی تھی، اگر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی ٹویٹ بھی ہے۔ یہ 2022 میں مارچ کے مہینے کے اندر خان صاحب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ I congratulate the nation and people of Balochistan on successful agreement with Barrick Gold
for development of Reko Diq mine after 10 years of legal battles and negotiations. Legal battles and negotiations. ٹھیک ہے, 10 سال تک قانونی معاملات چلتے رہے, مذاکرات ہوتے رہے, نیگوسیشنز ہوتی رہیں, 10 سال تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. عمران خان کی حکومت میں آ کے یہ حل ہوا, اور یہ میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. تو یہی ایک چیز جو عمران خان کے دور میں ہوئی نا, یہی اگر آپ صرف اسی چیز کو لے لیں تو اسی کے اوپر آپ ان کی کارکردگی کو جج کر سکتے ہیں. اس سے پہلے 10 سال سے یہ سب کچھ چل رہا تھا, نون لیگ کی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, وہ حل کر لیتے, کسی سے حل نہیں ہوا. ادارے بھی یہاں پہ تھے, ان کے پاس سارے سب کچھ تھا, لیکن کیا انہوں نے وہ لیول آف انٹرسٹ شو کیا؟ اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے لیڈرشپ تو آپ کو حکومت کی طرف سے آتی ہے, اور اداروں کو آپ ٹاسک دیتے ہیں اور مل کے سارے کام کرتے ہیں. تو اینی وے یہ بہت بڑی ڈیل تھی, اور بہت بڑی یہ ڈیل ہوئی, اور اس وقت ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں نے آپ کو کہا ابھی جس طرح کیا تھوڑی دیر پہلے کہ بہت سارے ممالک کی تو خواہش تھی کہ جناب تھوڑا سا پیسہ ہم سے لے لیں, باقی ہمیں دے دیں, ہم دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے پاکستان کا ایک بڑا شیئر ہے, بلوچستان کا ایک شیئر ہے, اس سے جو بھی اس میں سے نکلے گا, جو کچھ آئے گا, یہاں تک کہ ایک وقت کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا پریشر تھا کہ ایک حکومتی وزیر نے ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کو منسٹری آف فائنانس میں کہا اس زمانے میں کہ یار 1 بلین لے لیتے ہیں, وہ فلانا ملک آفر کر رہا ہے, اور باقی وہ جانے, اور جانے ہمیں کم از کم وہ تو نہیں کرنا پڑے گا, دینا تو نہیں پڑے گا. تو اس بندے نے آگے سے ان کو کہا کہ سر آپ کو پتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, کہ 160 بلین تو ڈالر کی تو کہیں گئی نہیں, جو 5 سال کے جو ہے اس کا پروجیکشن ہے, جو جب ونس یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. تو پھر جو ہے وہ وزیر موصوف تھوڑے سے شرمندہ بھی ہوئے. یہ میں آج کے دور حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس زمانے میں بھی یہ بات ہوئی. اور اب نہ صرف عمران خان کے دور میں جو پاکستان کے اوپر 11 ارب ڈالر کی پینلٹی پڑی تھی, جرمانہ ہوا تھا, اس کو معاف کروایا اس ڈیل کے ذریعے نیگوشیشنز کر کے حکومت نے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ 10 ارب ڈالر مزید انویسٹ ہوگا بلوچستان کے اندر, اور 8,000 اس سے جابز کریٹ ہوں گی. اور ریکو ڈک جو ہے پوٹینشلی ول بی دا لارجسٹ گولڈ اینڈ کاپر مائن ان دا ورلڈ. یہ خان صاحب نے بھی اس زمانے میں ٹویٹ کی تھی, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ اور جو ہے کاپر کی, تانبے کی مائن ہوگی پوٹینشلی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو اس وقت ہوئی, اور اسی کے اوپر آپ یہ جو حکومت ہے جو اب کرنے جا رہی ہے اور بتا رہے ہیں کہ معدنیات سے یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ ساری بنیاد جو ہے اس بنیاد کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوگی جس کو عمران خان نے لے کیا تھا, جس کو اس وقت اداروں نے, عمران خان نے مل کے, ان کی حکومت نے اپنا اپنا کردار ادا کیا تھا, اور یہ ہوا تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو کبھی بھی آج ہم یہاں پہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ یہاں سے آگے ہم کہہ رہے ہوتے کہ اس معدنیات کے ذریعے ہم کیا نکلیں گی تو کیا ملک کو فائدہ ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے سوچا کہ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, اس لیے کہ آج کل حکومت کافی انتھوزیاسٹک لگ رہی ہے اس حوالے سے, پر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, کس طریقے سے یہ ڈیل خراب ہوئی, وہ آپ کو پتا ہے. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کیا کچھ ہوا, کس کی حکومتیں تھیں, اس کے بعد کس کی حکومت آئی, انہوں نے کیا کیا, اور یہ معاملہ حل کس نے کیا. اور وہ جو کہتے ہیں نا جی کیا ہوا اس دور میں, نائلوں نالائکوں, یہ تھی وہ نائلوں نالائکوں کی حکومت جن کی اس ڈیل کی وجہ سے آج ہم اپنے ایک روشن مستقبل کی کم از کم کوئی امید کی بات تو کر رہے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.